والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا مئة مرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. احیاء دین اور معصومین کے عنوان سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، اور آج یہ بتانا مقصود ہے کہ جس کا وعدہ کئی دنوں سے میں کر رہا تھا کہ باوجود اس کے ہارون جیسا ظالم خلیفہ اور اس کا سگا بیٹا عبداللہ مامون، آخر ایسے ظالم باپ کا ایسا ظالم بیٹا، اور پھر دوسری جانب وہ امام کہ جس کا بابا بغداد کے زندان میں شہید کر دیا گیا، آخر کیا ہوا کہ مامون جیسا شخص اسی امام ہفتم کے فرزند کو مدینے سے بہت احترام کے ساتھ، بہت بڑے پروٹوکول کے ساتھ اور بڑی منت و سماجت کے بعد خراسان کی جانب دعوت دیتا، اور پھر امام اس دعوت کو قبول کرتے ہیں، تو یہ وہ تاریخ کا اہم موڑ ہے کہ جس موقع پر بعض اوقات سوالات ذہن میں ابھرتے ہیں. پہلا سوال تو یہی ذہن میں آتا ہے کہ آخر مامون جیسے کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ امام کو دعوت دے، اور آخر امام کیوں اس دعوت کو قبول کرتے ہیں. ادھر اس نے بلایا اور ادھر امام چلے گئے. تو یہ سوالات مختلف انداز میں کیے جاتے ہیں، اور اس کے جوابات تفصیلی تو نہیں بہرحال، لیکن جو وقت کی گنجائش ہے اس کے مطابق بیان کیے جانا ضروری. مامون کہ جیسا میں نے آپ کو پہلے بیان کیا تھا، یہ جو اس نے اقدام کیا اور امام کو مدینے سے خراسان کی جانب بلایا،
تو اس کے ذہن میں مختلف پالیسیز تھیں، بڑی ڈائمینشنل سوچ تھی اس کی، اور مختلف جہات کو، مختلف سیاسی فوائد کو حاصل کرنے کے لیے مامون نے اس اقدام کو عملی جامہ پہنایا۔ آپ کو میں نے بیان کیا تھا مامون کا وہ فیملی بیک گراؤنڈ، اور مامون کے اس فیملی بیک گراؤنڈ کہ جس کی وجہ سے مامون ہر وقت بنی عباس کے وزراء اور بنی عباس کے وہ جو عربی النسل بزرگ افراد ان کے ساتھ ایک سرد جنگ، ایک کولڈ وار کی حالت میں رہتا تھا۔ تو مامون کو پتا تھا کہ پرائرٹی زیادہ اور زیادہ جو پسند کیا جائے گا وہ امین کو کیا جائے گا، اور ایک احساس کمتری، لہذا مامون پہلے ہی سے آمادہ تھا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 198 ہجری میں امین کو قتل کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پوری مملکت اسلامیہ پر مامون کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس قبضے کے بعد بھی مامون جانتا ہے، میں نے بتایا کہ بہت ہوشمند ہے اور بہت دور اندیش، لہذا مامون جانتا ہے کہ یہ جو بنی عباس کے وزراء کہ جن میں فضل ابن ربی سب سے آگے ہے، جو وزیر خاص تھا اس کے بھائی امین کا، اور وہ سارے بنی عباس اس کو بہرحال اس انداز میں کبھی بھی قبول نہیں کریں گے، لہذا میں اسی خراسان کو مضبوط کرتا ہوں اور ان کے مقابلے میں جو ایرانی ان کو ترجیح دیتا ہوں، اس لیے کہ بہرحال اس کی ماں بھی ایرانی۔ اب اس اعتبار سے مامون نے اپنے یعنی دارالخلافہ کو بدلا نہیں۔ باپ کے زمانے میں جو دارالخلافہ ہے وہ بغداد ہے، وہ خراسان نہیں، لیکن مطلق العنان حاکم بننے کے باوجود بھی مامون نے دارالخلافہ کو، کیپٹل کو چینج نہیں کیا، اسی خراسان میں رکھا، اور پھر اب اپنے ارد گرد ان لوگوں کو جمع کیا کہ جن کے ذریعے سے یہ مقابلہ کر سکتا تھا بنی عباس کے اس ایک طریقے سے گروہ کا، اور جس میں سر فہرست عجمی تھے اور ان میں بھی سر فہرست ایرانی، اور اس کے خاص طور پر 3-4 افراد بہت قریبی اور اس کے رائٹ ہینڈ، جن میں ایک فضل ابن سہل، حسن ابن سہل یا جلودی، کہ جس کے ذریعے سے بعض روایتوں کے اعتبار سے اگر زہاق والی بات کو نہ مانا جائے تو اس شخص کو بھیجا تھا امام کو مدینے سے خراسان لانے کے لیے، یا مثلا اس کی فوج کا وہ بہت بہادر سپہ سالار طاہر ابن حسین، یہ سب کے سب ایرانی۔ تو اس نے ایرانی بلاک کو مضبوط کیا دربار بنی عباس میں۔ اور دیکھیے پھر اگر آپ کو ہسٹری سے اگر تھوڑی سی دلچسپی ہو تو بالکل اینڈ میں آپ دیکھیں تو ایک ٹولہ ہمیں دکھائی دیتا ہے بنی عباس کے دربار میں، اور وہ ٹولہ ہے ترک فوجیوں کا۔ ترک فوجی ان کی بھرمار ہو گئی تھی، یہاں تک کہ باقاعدہ امام یازدہم کے زمانے ہی میں خلیفہ کو ایک چھاونی الگ سے بنانی پڑی تھی جس کا نام ہی عسکر پڑ گیا تھا، اور اس وجہ سے کہ امام کو اس جگہ پر منتقل کیا تھا تو لہٰذا امام کا ایک لقب عسکری پڑ گیا تھا۔ تو باقاعدہ چھاونی بنائی اس لیے تھی کہ ہوا یہ کہ ادھر مامون نے بہت زیادہ رفاہیات جب ایرانیوں کو دی، اور اس کی میں وجہ بھی بتاؤں گا، ایک وجہ تو میں نے بتا دی کہ جسٹ ٹو کاؤنٹر عربوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنا بلاک اس نے مضبوط کیا خراسان کے اندر، بڑی بڑی پوسٹ پر، پوری اس کی نوکر شاہی پر تقریباً قبضہ ایرانیوں کا ہے۔ اچھا، ایران اس زمانے میں وہ نہیں ہے جس طریقے کے آج کل کا ایران۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ امام ابو حنیفہ کا تعلق بھی ایران سے، اور وہ ایرانی، اکثر مکاتب فکر کے جو علماء وہ ایرانی، اس زمانے کا ایران کہ جس کے خاص علاقے، جس میں سے قم آ جاتا ہے کہ جس میں اشعریوں کا جو قبیلہ ہے وہ بڑھ چڑھ کر خدمت کرنے والا ہے، جناب معصومہ قم کا جو استقبال کیا، جناب معصومہ قم کا وہ گھر کہ جو زائرین جب جاتے ہیں اور اس گھر کے اندر ٹھہرتے ہیں تو قبیلہ اشعر اس کا جو سردار ہے، یہ گھر اس کا گھر ہے۔ اور اگر آپ چاہیں تو
حرم کے بالکل سامنے، یعنی حرم جناب معصومہ کے سامنے آپ دیکھیں گے ایک وہ فوارہ سا ہے، اور فوارے کے ساتھ ہی کچھ دکانوں کے اندر ایک قبرستان. مومنین اس قبرستان میں نہیں جاتے ہیں، جبکہ اس قبرستان کے اندر بہت عظیم المرتبت شخصیات کی قبریں. مثلا اسی قبرستان کے اندر جناب زکریا ابن آدم کے 3 ائمہ کے صحابیوں میں سے ایک صحابی، یعنی 3 ائمہ کا زمانہ انہوں نے درک کیا، اور 7ویں امام نے ان کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ تم قم والوں کے لیے ویسے ہی امان بن جاؤ گے جس طریقے سے بغداد والوں کے لیے 7ویں امام. تو زکریا ابن آدم کی قبر اسی قبرستان کے اندر ہے. اور اسی طریقے سے آغائے مرزائے قمی کہ جو بہت جلیل القدر ہستی ہے مراجع میں، مجتہدین میں، ان کی قبر اسی مقام پر ہے. بلکہ اگر بات آ گئی ہے تو کہہ دیں مرزائے قمی علیہ الرحمہ کی قبر جو جناب زکریا ابن آدم کے بالکل تقریباً 4-5 قدموں کے فاصلے پر. یہ 2 ہی تقریباً مقبرے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے سے ایک کمرے. تو جناب مرزائے قمی علیہ الرحمہ کی جو قبر ہے، اگر آپ اس میں ایک چیز کو نوٹ کریں تو خواتین کا رش بہت زیادہ ہوتا ہے. 2 مقامات پر، خاص طور پر ایران میں خواتین، میں ائمہ کی بات نہیں کر رہا، میں جناب معصومہ کی بات نہیں کر رہا، علماء کے اعتبار سے 2 علماء کی قبروں پر خواتین کا رش بہت زیادہ ہر وقت دکھائی دے گا. ایک قم میں مرزائے قمی کی قبر جو جناب زکریا ابن آدم کے ساتھ، اور اسی طریقے سے مشہد میں جو صحن طلا کہ جہاں پر اگر آپ کو اندازہ ہو باہر ایک زری بنائی گئی، یعنی زری نہیں، باہر ایک جالی بنائی گئی ہے، اور اس جالی میں باندھا جاتا ہے ان لوگوں کو کہ جو اندھے ہوں، جو معذور ہوں، اور وہ سارے مثلاً ایک ہفتے پڑے رہتے ہیں وہاں پر اور شفا حاصل کرتے ہیں. اس صحن طلا میں اگر آپ کی پیٹھ اگر قبر کی جانب ہو، قبر مطہر امام، اور رخ آپ کا سامنے کی جانب ہو، تو دیکھیے گا کہ سامنے بالکل انٹرنس کا جو ایک دروازہ ہے اس کے ساتھ 10 15 20 30 40 خواتین ہر وقت بیٹھی رہتی ہیں. وہ ایک جلیل القدر ایک عالم کی قبر ہے، آغائے حسن علی نخودکی، صاحب کرامات. گائے پہ ہاتھ رکھ دیتے تھے اور گائے جو ہے ان کے ہاتھ کی برکت سے دودھ دینا شروع کر دیتی تھی. طی الارض ان کے پاس بہت سارے واقعات، اچھی خاصی 700-800 صفحے کی نشانز بھی نشان ہا کے نام سے کتاب باقاعدہ ان کی زندگی پر لکھی گئی ہے. بڑی عجیب و غریب شخصیت اور بڑے جسے کہنا چاہیے عجیب و غریب واقعات آغائے حسن علی نخودی کی موجود. تو وہاں پر بڑی جو پرابلمز ہیں وہ سفارش کرتے ہیں امام رضا کی بارگاہ میں انہی آغائے حسن علی نخودکی کی قبر پہ جا کے. اور جو قبر ہے خود آغائے حسن علی نخودکی نے یہ وصیت کی تھی کہ میری قبر یہاں پہ بنانا، اس لیے کہ ان کا اکثر یہ طریقہ ہوتا تھا آغائے حسن علی نخودکی کا کہ یہ امام کی جو گنبد ہے اس کے اطراف میں جو چھت ہے، یعنی جہاں پر حجرے بنے ہوئے ہیں، حجرے کی چھت پر جا کر عبادت کیا کرتے تھے. اور اکثر برف جس زمانے میں گرتی تھی، ایران کی برف آپ کو پتا ہے کس طریقے سے گرتی، تو باقاعدہ خدام کا یہ کہنا ہوتا تھا کہ میں دیکھتا تھا کہ جس وقت میں لائٹس وغیرہ شمع وغیرہ آف کر کے جاتا تھا تو یہ رکوع کی حالت میں ہوتے تھے، اور پھر جب میں نماز شب سے کچھ پہلے آ کر چاہتا تھا کہ وہ شمع وغیرہ آن کروں اور وہ ساری چیزیں دوبارہ سے بحال کروں، تو میں دیکھتا تھا اس وقت سے لے کر ابھی تک وہ رکوع کی حالت میں ہے اور پیٹھ پر اچھی خاصی برف جم گئی. تو باقاعدہ پھر میں اس برف کو جھاڑا کرتا تھا. یہ ہے آغائے حسن علی نخودکی. تو ان کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے اسی ریاضت کے درمیان انہوں نے حالت مکاشفہ میں یہ دیکھا تھا کہ حضرت امام رضا علیہ السلام حرم کے دروازے بند ہیں، کوئی زائر موجود نہیں ہے، اور اس کے بعد اس مقام پر ایک کرسی بچھائی گئی ہے اور امام اس کرسی پہ آ کے تشریف فرما ہوتے ہیں، اور پھر دروازوں کو کھولا جاتا ہے اور زائرین کا ایک ہجوم حرم کے اندر داخل ہوتا. حالت مکاشفہ میں شیخ حسن علی نخودکی فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ دروازہ کھلتا اور ایک مرتبہ ہجوم ہے زائرین کا جو اندر داخل ہوتا ہے، اور اس موقع پر وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا
کہ امام نے کرسی پر بیٹھے بیٹھے اپنے ہاتھ کو بلند کیا، اور اتنا بلند کیا کہ وہ ہاتھ اتنا طولانی ہوا کہ جتنے زائرین تھے تمام زائرین کے سروں سے ہوتا ہوا امام کا ہاتھ جو ہے وہ آگے تک گیا، اور سارے زائرین امام کے ہاتھ کے نیچے سے گزر رہے۔ عجیب منظر یہ تھا کہ ان زائرین میں بے شمار ایسے افراد تھے جن کی شکلیں انسانوں کی نہیں تھی، حیوانوں کی تھیں۔ اب یہ ایک طولانی بات ہے جو آپ سنتے ہی رہتے ہیں بہرحال، کہ برزخی شکل انسان کے اعمال سے گناہ اگر وہ کرتا ہے تو گناہ کی مطابقت سے جو برزخی، جسے آج کل انگریز اورا کہتے ہیں کاسمک تھراپیز کے اعتبار سے، تو برزخی شکل جو ہے وہ اس جانور کی شکل بن جاتی ہے۔ تو کئی واقعات بھی ہیں، چھٹے امام کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ جس میں امام کے سامنے ایک صحابی کہتے ہیں کہ مولا آج میں نے دیکھی کتنا رش ہے، کتنا حاجیوں کا کتنا بڑا مجمع۔ امام نے فرمایا اس میں حاجی کم ہے، اور پھر اپنی 2 انگلیوں کے درمیان فرمایا کہ اس میں دیکھو، اور جب انہوں نے دیکھا تو حیران رہ گئے کہ احرام پہنے ہوئے صرف خال چند افراد ہیں جو انسانوں کی شکل میں ہیں، باقی حیوان ہیں کہ جنہوں نے احرام پہنے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال لیکن یہ آغا شیخ حسن علی نخودکی، شیخ میں غلط کہہ رہا ہوں، سید حسن علی نخودکی سید ہیں، سادات میں سے ہیں، اور ایسے سادات ہیں کہ ایک مرتبہ چاند دیکھنا چاہتے تھے، اپنے بیٹے کو کہا بیٹا جاؤ جا کے ذرا دیکھو چاند ہو گیا ہے کہ نہیں ہوا ہے رمضان کا۔ بیٹا گیا چھت پہ، کہا کہ بابا مجھے چاند دکھائی نہیں دے رہا، بادل ہیں۔ کہا تم کیسے سید ہو، تم کیسے فرزند زہرا ہو، جاؤ جا کے بادلوں کو سامنے سے ہٹے، مجھے چاند دیکھنا۔ تو بڑی عجیب و غریب ان کی شخصیت ہے سید حسن علی نخودکی کی۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس مکاشفے سے مجھے یہ پتا چلا کہ زائر چاہے کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، جب حرم امام میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر سایہ رحمت امام میں داخل ہو جاتا ہے۔ دیکھیے بہت بڑا کرم کرنے والے ہیں اہل بیت۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا بعض اوقات تقریروں میں کہ گناہ نہ کریں، زیارت پر جائیں، امام تو آپ کو دیں گے، امام آپ کو دیں گے، امام آپ کو محروم نہیں کریں گے، لیکن انسان کے اندر کچھ تو احساس ہونا چاہیے، وہ کہ جن کے صدقے سے ہمیں رزق مل رہا ہے، ورنہ کون ہے رزق دینے والا، وہ جن کے صدقے سے ہماری زندگیاں محفوظ ہیں، کچھ تو کریں کہ امام کا دل نہ دکھے، ان کے فرزند کا دل نہ دکھے۔ اتنا تو حق بنتا ہے۔ میں نہ دین کی بات کر رہا ہوں، نہ توضیح المسائل کی بات کر رہا ہوں، نہ کسی مرجع کی بات کر رہا ہوں، میں تو عشق کی بات کرتا ہوں۔ کچھ تو احساس محبت ہو، کچھ تو اظہار محبت ہو، کچھ تو گناہ کرتے ہوئے احساس آئے کہ اگر میں مانتا ہوں امام کو کہ وہ حاضر ہو ناظر ہے میرے اعمال پر، تو جو کچھ میں اس وقت کر رہا ہوں امام دیکھ رہے ہیں۔ تو بس ایک مرتبہ یہ بات میری کہاں سے کہاں نکل گئی، ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ امام کو جو بلایا گیا مدینے سے خراسان کی جانب، تو مامون نے یہ جو احترام کیا، غالباً یہیں سے ہماری بات چل رہی تھی، آج میں سلسلہ کچھ جوڑ نہیں پا رہا ہوں کیونکہ میرے ساتھ مشکل ہی ہوتی ہے، کلام و یجر الکلام کا مسئلہ میرے ساتھ بہت آ جاتا ہے کہ ایک بات سے کئی باتیں ذہن میں آتی ہیں اور بغیر ایجنڈے کے میں آگے بڑھا دیتا ہوں ان باتوں کو۔ خیر، تو مامون نے امام کو بلایا، امام آئے۔ اب سوال وہی کہ مامون جیسے نے کیوں بلایا اور امام جیسے کیوں آ گئے؟ تو دیکھیے یاد رکھیے، ایک وجہ مامون کے بلانے کی وہ تھی کہ مامون جانتا ہے کہ مجھے کاؤنٹر کرنا ہے بنی عباس کو، اور کاؤنٹر کرنے کے لیے خراسان کو دارالخلافہ بنایا، ایرانیوں کے ہاتھوں کو مضبوط کیا، نوکر شاہی میں تقریباً ایرانی، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، یعنی مامون کا جب زمانہ ختم ہوا تو بے شمار بڑی بڑی پوسٹ والے ایرانی دربار میں نفوذ حاصل کر چکے تھے۔ تو اب اس کے بعد مامون کے بعد اب جو خلیفہ آتا ہے وہ بنی عباس، وہ عربی النسل، تو اب اس نے ایرانیوں یعنی عجمیوں، نہ کہ مومنین، البتہ یقیناً اس کے اندر علوی بھی تھے، ان کے اثر کو ختم کرنے کے لیے باقاعدہ ترک فوجوں کو ہائر کیا، اور کثرت کے ساتھ ترک افواج کو، ترک افراد کو اپنی فوج میں بھرتی کیا، اور پھر اتنی مراعات دیں کہ باقاعدہ ملتا ہے تاریخ میں کہ ترک افواج
اور ترک سپاہی اتنے مغرور ہو گئے تھے، اتنی سپورٹ تھی رائل فیملی کی جانب سے، اس لیے کہ ایرانیوں کو نکالنا ہے۔ یہاں پر مسئلہ شیعہ اور سنی کا نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا، یہاں مسئلہ ہے عربی اور عجمی کا۔ لیکن چونکہ جب ایران کی بات آتی ہے تو میں نے جیسا کہ بیان کیا کہ بہت سارے علاقے ایران کے، جس میں قم ہے، جس میں نیشا پور ہے، اور حتیٰ خراسان، جس میں بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ اس زمانے میں بھی بہرحال اہل بیت سے محبت رکھنے والے موجود تھے۔ تو جب ایرانیوں کو سپورٹ ہو رہی ہے تو خود بخود بہت سارے اہل بیت کو چاہنے والے بھی اسی سلسلے میں نفوذ حاصل کر رہے ہیں۔ تو اصل مسئلہ مومن اور غیر مومن، شیعہ اور غیر شیعہ کا نہیں تھا، بلکہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ مامون کی وجہ سے عجمی دربار میں داخل ہو گئے تھے، پاور ان کے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ اس پاور کو ختم کرنے کے لیے، کاؤنٹر کرنے کے لیے اب بعد والے خلفاء نے ترک فوجوں کو، ترک افراد کو، ترک آفیسرز کو زیادہ مراد دی اور اتنا سپورٹ کیا، اتنی تنخواہیں دیں، اتنی پاور دے دیں کہ جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں نا آج کل کے نوجوان جو ہوتے ہیں شرارتی قسم کے، بہت امیر زادے، مرتبہ بے لگام گھوڑوں کی طرح وہ گاڑیاں جو دوڑاتے پھرتے ہیں، بالکل اسی انداز میں ترک افواج خراسان کے اندر، مدینے کے اندر، کوفے اور بغداد کے اندر گھوڑے دوڑاتے ہوئے، باقاعدہ ہنسی مذاق کرتے ہوئے اس طرح سے جاتے تھے کہ کئی مرتبہ ان کے گھوڑوں کے سموں تلے دب کر بعض اوقات بچے ہلاک ہو جاتے، بعض اوقات بوڑھے ہلاک ہو جاتے، بعض اوقات لوگ مر جاتے۔ تو ایک بدماشی سی ایک شروع ہو گئی تھی ترک افواج کی، اور پھر بہرحال اس کے بعد کہیں جا کر چھاونی بنائی گئی، ان کو الگ کیا گیا، میں خیر کہاں سے کہاں نکل گیا۔ تو اب ایک وجہ مامون کی امام کو مدینے سے خراسان بلانے کی یہی تھی کہ امام کو جب وہ مدینے سے خراسان بلائے گا تو خود بخود بہت سارے وہ ایرانی کے جو اہل بیت سے عقیدت رکھتے ہیں وہ اس کا ساتھ دیں گے، وہ اس کے ہمدرد ہو جائیں گے۔ اور ایک بہت بڑا مسئلہ جو اپرائزنگ کا اٹھا ہوا تھا، یہ بھی ایک میرا انشاءاللہ اگر موقع ملا تو بتاؤں، بہت زیادہ قیام ہو رہے تھے، ہر آدمی جو گورنمنٹ سے ناراض ہو جاتا وہ ایک مرتبہ قیام کرتا تھا اور وہ نام لیتا تھا اور سلوگن بناتا تھا علویوں میں سے کسی شخص کو، سادات میں کسی ایک آدمی کو مثلا اپنا سلوگن بنا لیتا تھا۔ تو بہت زیادہ اپرائزنگ ہو رہی تھی، نام اہل بیت کا لیا جاتا تھا۔ تو اب مامون نے سوچا کہ اہل بیت ہی کے ایک سرکردہ فرد کو جب میں عزت و احترام کے ساتھ بلا لوں گا تو ان کا جوش بھی جو میرے اگینسٹ ہے وہ ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ توجہ ہے نا حضرات؟ تو ان کا جوش جو میرے اگینسٹ ہے، مخالفت، وہ تھوڑی کم پڑ جائے گی کہ بھئی یہ تو اہل بیت کا اکرام اور احترام کرنے والا۔ اور پھر اس کے بعد ایک اہم ترین وجہ یہ، اور دوسری وجہ یہ کہ مامون جانتا ہے کہ ان 10-15 سالوں کے اندر اصل حقدار خلافت یعنی امام ہشتم بے تحاشا تبلیغ کی، بے تحاشا مسافرتیں کی، خطبے دیے اور تہذیب کردار افراد کی، لہذا اگر یہ سلسلہ اسی طریقے سے جاری رہا تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اب اگر اس کو میں کرش کرنے کی کوشش کروں گا تو اپرائزنگز اور زیادہ بڑھ جائیں گی۔ تو بہترین طریقہ یہ کہ ان کو مدینے سے خراسان احترام کے ساتھ لوگوں کو دکھاتے ہوئے کہ بھئی میں تو بہت احترام کر رہا ہوں، این کیپٹل کے اندر بلا لو، این دربار کے اندر بلا لو۔ تو یہ جو مصروفیتیں، یہ جو امام کے دورے ہیں مختلف علاقوں میں، یہ جو امام کے پاس ڈیلیگیشنز آ جا رہے ہیں، یہ جو امام آزادی کے ساتھ مذہب حقہ کی ترویج کر رہے ہیں، یہ محدود ہو جائے گی، ہماری سکیننگ کے اندر آ جائیں گے، اور ہمارے جاسوس جو ہے وہ ایک ایک لمحے کی خبریں، اور ہوا بھی بعد میں یہی، غلاموں کے ذریعے سے، کنیزوں کے ذریعے سے، مختلف افراد کے ذریعے سے باقاعدہ اسپائس اور جاسوس بٹھا دیے گئے۔ تو دوسرا اہم ہدف مامون کا یہ تھا کہ جب مدینے سے خراسان امام کو بلا لوں گا تو وہ جو امام کی مصروفیتیں، وہ جو نشر و اشاعت مذہب حقہ ہو رہی ہے وہ کنٹرول ہو جائے گی بہت اچھے انداز میں۔ اور تیسرا ہدف کہ جس کی جانب خود جس وقت امام کی پہلی ملاقات ہوئی ہے مامون سے، تو امام نے اس تیسرے ہدف کو، اس کا راز فاش کیا، اور وہ یہ تھا، مامون کا تیسرا ہدف یہ تھا کہ دیکھیے ایک پنت اور دو کاج، کہ امام کو بلاؤں گا، ٹھیک ہے اگر انہوں نے اپنے تقوی کا اظہار رکھا تو ٹھیک، لیکن بہرحال اگر میری دولت کی چمک اور ریل پیل دیکھی، لگژریز کو دیکھا اور تھوڑا سا ہماری جانب آ گئے تو مخالفت ختم ہو جائے گی، اور اگر یہ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ کریں، ہم سے اگینسٹ ہی رہیں، تب بھی میں دنیا کو یہ باور کرا دوں گا کہ دیکھو
کل تک تم اہل بیت کی جن کی تم بات کرتے تھے نا بہت سادہ زندگی گزارتے ہیں، آؤ آگے دیکھو اہل بیت جیسے ہی میں نے خلافت کی بات کی، جیسے ہی میں نے ولی عہدی کی بات کی، کیسے جلدی قبول کر لیا۔ تو یہ باقاعدہ 3 بڑے بڑے پلان تھے مامون کے کہ جن کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے اپنی پالیسی بنائی، اور اس پالیسی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بہت دور اندیشی کے ساتھ، واقعاً بڑی جامع پالیسی، لیکن یہی ہے وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ اپنی سازشیں کرتے ہیں اور خداوند عالم اپنی تدبیر چل رہا ہوتا ہے، اور خدا کی تدبیر تو سب سے بہترین ہوتی۔ مصیبت بن گئی، معذرت کے ساتھ یہ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں خود مامون کے لیے، مامون کے اعتبار سے، اس کے الفاظ سے۔ امام کو بلانا مدینے میں رہتے ہوئے اتنی پریشانی نہیں تھی، لیکن اب جو خراسان میں آئے تو ایک مرتبہ مامون نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ یہ ہو جائے گا، اور پھر یہ نتیجہ نکلا کہ مامون کو بہرحال مجبور ہو کے امام کو شہید کرنا پڑا۔ تو اب ایک بات تو یہ، اور دوسری بات کہ یہ جو امام کا آنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ مامون نے بلایا، ادھر انوائٹ کیا اور ادھر امام نے کہا اچھا آپ بلا رہے ہیں ہم آ جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھیے کئی ڈیلیگیشنز بھیجے گئے، کئی مرتبہ ریکویسٹ کی گئی، کئی مرتبہ خطوط لکھے گئے، لیکن ہر بار امام انکار کر دیتے ہیں، ہر بار امام منع کر دیتے ہیں۔ لیکن جب اصرار بہت زیادہ بڑھا تو اب امام کے جانے کا انداز یہ ہے کہ پوری دنیا کو سمجھا کے جا رہے ہیں کہ یاد رکھو یہ ہمارا جانا ہماری مرضی سے نہیں ہے، یہ جو ہمارا جانا ہے یہ ہماری رضا سے نہیں ہے، ہم اس میں خوش ہو کے نہیں جا رہے۔ وَإِلَّا اس کا کیا مطلب ہے کہ امام کو ود فیملی بلایا گیا، باقاعدہ مامون نے جو خط لکھا جلودی کے ذریعے سے، جو امام کو خط لکھ کے بلایا، اس میں خاص ریکمنڈیشن ہے، ریکویسٹ ہے کہ اے فرزند رسول تنہا مت آئیے گا، اپنے پورے خاندان، جو بھی فرد آپ کے خاندان کا ہے اسے لے کر آئیے گا، ہم اسے سرکاری خرچ پر مثلاً رکھیں گے، اسی احترام کے ساتھ اسے رکھیں گے، سارے خاندان، سارے بنی ہاشم کو لے کر آ جائیے۔ حتیٰ امام اپنے سگے فرزند کو بھی لے کر نہیں آئے، یکو تنہا امام چل رہے ہیں۔ اور دوسری بات کہ امام جب نکل رہے ہیں مدینے سے تو امام کا یہ کہنا کہ اے بیبیوں میں جا رہا ہوں، مجھ پر گریہ کرو، مجھ پر ماتم کرو، اس کے بعد تو مجھے نہ دیکھ پاؤ گی، یہ سب کیا بتا رہا۔ اور پھر اس کے بعد جب امام کی گفتگو ہوئی، بہت امپورٹنٹ گفتگو، کہ جس وقت امام وارد خراسان ہوتے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد اب مامون امام کو دربار میں بلاتا، یا خود چل کے جاتا ہے یا دربار میں بلاتا ہے، بہرحال اس کے ساتھ اس کا خاص وزیر فضل ابن سہل ذو الریاستین اسے کہتے ہیں، اس لیے کہ ایک ہی وقت میں خراسان میں بھی وزیر مامون کا، اور ایک اور اعتبار سے کوفہ یا بغداد، ان دونوں میں سے کسی ایک جگہ کی گورنری بھی اس کے پاس، جو اس نے نائب کے طور پر اپنے بھائی حسن ابن سہل کو بٹھایا ہوا۔ تو بڑا پاورفل آدمی ہے فضل ابن سہل۔ یہ موجود مامون، کچھ اور مامون کی مشنری کے افراد، امام کے کچھ 3-4 اصحاب۔ مامون امام کو دیکھتا ہے، استقبال کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور بڑی شادمانی اور بڑے صمیمانہ انداز میں کہتا ہے فرزند رسول بس میں آپ کا کتنے عرصے سے انتظار کر رہا تھا، میں اس خلافت سے اپنے آپ کو دستبردار کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ خلیفہ بن جائیں، آپ خلافت کو سنبھال لیں۔ آتے ہی پہلا جملہ اس نے امام سے کہا۔ امام نے جب یہ سنا تو امام نے پہلا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ اے مامون، میں بندہ خدا ہوں اور میں زہد اختیار کر کے دنیا کی برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہتا ہوں، اور اے مامون میں تواضع اور فروتنی کے ذریعے سے خدا کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے اس چیز سے معاف رکھ۔ مامون نے پھر اصرار کیا کہ نہیں، بہرحال آپ کو تو یہ میں خلافت دے رہا ہوں، آپ کو تو لینی ہوگی۔ تو اب امام نے ایک بہترین جواب دیا، ایسا جواب کہ جس کو واقعاً کلمات کے اعتبار سے امام کا معجز نما کلمہ کہا جائے تو بعید نہیں ہوگا۔ امام نے جواب دیا، اب مامون کہہ رہا ہے خلافت لے لیجئے خلافت میں دے رہا ہوں آپ کو، اور ادھر سے امام جواب دیتے ہیں اے مامون ان کانت هذه الخلافت لک واللہ جعلها لک، اے مامون اگر یہ خلافت یہ تیرا ہی حق تھا
اور اللہ نے اسے تیرے ہی لیے قرار دیا تھا تو یاد رکھ پھر تیرے لیے جائز نہیں ہے وہ چیز جو اللہ تجھے دے کسی اور کو دے دے. اور پھر فرمایا وَإِن كَانَتْ هَذِهِ الْخِلَافَةُ لَيْسَتْ لَكَ، اور اگر یہ خلافت تیرا حق نہیں تھی اور تو نے قبضہ کر لیا تو وہ چیز جو تیرا مال نہ ہو تو وہ تو مجھے کیسے دے سکتا. یہ ایسا جواب تھا، ایسا جواب. مامون جیسا دانشمند یعنی سٹ پٹا کے رہ گیا، کیا جواب دے گا اس کے بعد؟ دونوں ہی کنڈیشنز امام نے بتا دی. اگر خلافت ہے بتا دیا. دیکھیے پہلا جملہ میرے مولا کا کیا ہے کہ اگر یہ خلافت تیرا حق تھا، یعنی واو تفسیریہ وَجَعَلَ اللَّهُ لَكَ، یعنی تیرا حق کا مطلب کیا ہے؟ میٹنگ کر کے، اجماع کر کے نہیں. اللہ نے خلافت تجھے خود دی ہے، تجھے خلیفہ بنایا ہے، تیرے لیے خلافت کو قرار دیا ہے. تو بتا دیا سسٹم جو ہوتا ہے وہ خلافت کا وہ میٹنگ سے طے نہیں ہوتا، حتیٰ نبی کی بھی مرضی نہیں ہوتی. یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ، یہ تاریخ ہے. نبی کی بھی مرضی نہیں ہوتی کہ وہ کہے کہ اللہ میں چاہتا ہوں اس کو خلیفہ بنا دے، وہ انتظار کرتا ہے. یہ الگ بات ہے، علم لدنی سے رسول کو پتا ہے کہ میرے بعد خلیفہ کون بننے والا ہے. تو سمجھا دیا اب تک کا جو سسٹم آف سلیکشن آف خلیفہ تھا. درود پڑھتے ہیں محمد و آل محمد پر. اب مامون تیز ہے، بہت تیز. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، یہ بھی تاریخ ہے، لوگ اس کو اسکپ کر جاتے ہیں اس خاص پوائنٹ کو. مامون نے جو امام کو انوائٹ کیا کسی خط میں بھی ہلکا سا اشارہ نہیں کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنا خلیفہ بنا لوں. کسی خط میں ہلکا سا اشارہ نہیں کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یا خلیفہ بنا دوں یا ولی عہد بنا دوں. اگر نیت صاف تھی تو جس وقت انویٹیشن گیا تھا، لیکن جانتا تھا کہ اگر میں نے خلافت کی بات کی تو جو جواب مجھے ابھی مل رہا ہے وہاں مل گیا اور وہاں سے وہ جواب آیا، پھر میرے پاس کوئی راہ نہ ہوگی. تو ایک مرتبہ جب امام نے یہ جواب دیا اب سٹ پٹا کے رہ گیا. تیش میں آ کے کہتا اچھا ٹھیک ہے آپ خلافت اگر قبول نہیں کرتے تو ولی عہدی تو آپ کو قبول کرنا ہوگی، ولی عہدی یہ آپ کو قبول کرنا ہوگی، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. امام نے اب یہاں پر وہ راز فاش کیا اور امام نے فرمایا میں اس ولی عہدی کو بھی قبول نہیں کروں گا اس لیے کہ میں جانتا ہوں تیرا ارادہ اس ولی عہدی کے پشت میں کیا ہے، پس پردہ تیرے کیا ارادے ہیں، کیا عزائم ہیں، میں جانتا ہوں. اچھا ابن رسول اللہ میں ولی عہد آپ کو کیوں بنانا چاہتا ہوں؟ فرمایا اس لیے بنانا چاہتا ہے تاکہ دنیا والوں کو تو دکھائے کہ یہ جو اہل بیت سادگی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اس لیے کہ ان کی دسترسی خلافت کے دربار تک نہیں ہے. آج دسترسی ہو گئی تو خلافت بھی قبول کر لی، ولی عہدی بھی قبول کر لی. تو دنیا کو یہ باور کرانا چاہتا ہے. یہ وہ جواب تھا کہ جو اندر کا چھپا ہوا چور تھا ایک مرتبہ امٹ کے نکل آیا، غصہ آ گیا. اور اب جو اس نے جواب دیا امام کو، جب سنا کہ امام نے یہ جواب دیا میں جانتا ہوں تو مجھے ولی عہد کیوں بنانا چاہتا ہے تاکہ دنیا کے سامنے ہم اہل بیت کو بدنام کر دے کہ ان کو موقع نہیں ملا تھا لہٰذا یہ لوگ سادگی کی زندگی گزارتے رہے. ارے دیکھو موقع ملا اور کیسے آ گئے. امام نے فرمایا یہ تیرا ارادہ ہے. جب یہ سنا ایک مرتبہ تیش میں آ کے مامون کہتا ہے کہ یاد رکھیے، اب میں اشارہ کر رہا ہوں، یاد رکھیے فرزند رسول ایک خلیفہ نے ایک شورا بنائی تھی اور یہ قانون لگایا تھا جو انکار کرے گا اس کی گردن اڑا دی جائے گی. اب سنیے میرے پاس وہ سنت اور سیرت موجود ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، میرے پاس وہ طریقہ موجود ہے، ایک عمل خلیفہ موجود ہے، میں اس کا اجرا کر سکتا ہوں. تو یا تو آپ کے ساتھ زبردستی کروں گا اور اگر آپ نے پھر بھی قبول نہیں کیا تو پھر میں وہی کروں گا جو اس خلیفہ نے حکم دیا تھا. بس اس موقع پر اب امام جو عالم علم لدنی ہے ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ اگر تیری یہ مرضی اور اس کے علاوہ کوئی اور راہ نہیں تو پھر میں کچھ شرائط کے ساتھ ولی عہدی کے عہدے کو قبول کروں گا اور میری شرط یہ ہے کہ میرا تیرے دربار سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، میرا تیری گورنمنٹ کے معاملوں سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. کسے تو گورنر بنا رہا ہے، کسے تو گورنری سے ہٹا رہا ہے، تیری قضاوت کے اندر کس کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جا رہا ہے، یاد رکھ اس بارے میں
مجھے ملوث نہ کرنا، میرا اس میں کسی قسم کا عمل دخل نہ ہوگا۔ اب مامون تو بہرحال چاہ رہا ہے کسی طریقے سے ولی عہد بن جائے۔ ایک مرتبہ مامون نے قبول کیا، اور امام اس انداز میں وہ ولی عہدی کو قبول کرتے ہیں کہ اب کسی قسم کا عمل دخل کسی معاملے میں گورنمنٹ کے امام کا نہیں ہوگا۔ یہ دونوں خبریں باہر نکلی۔ جو دشمنان امام تھے وہ کہتے تھے دیکھو دیکھو ولی عہدی قبول کر لی، اور جو امام کے چاہنے والے تھے وہ یہ کہتے تھے اسی اعلان کے ساتھ مگر یہ بھی تو دیکھو کیسی ولی عہدی ہے۔ تم کہہ رہے ہو ولی، کون سی ولی عہدی؟ یہ وہ ولی عہدی ہے کہ امام نے بتا دیا ہے کہ میرا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، یعنی جو کچھ تیرے رفاہیات ہیں، جو کچھ تو کرنا چاہتا ہے وہ تجھے حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن بہرحال پروپیگنڈا ہے، اور یہیں پر سادہ لا مومن دھوکہ کھاتے ہیں۔ یہی وہ موقع ہوتا ہے سادہ لا انسان دھوکہ کھا جاتا ہے۔ اہل بیت نے کیا فرمایا؟ یاد رکھو، نہ ہم سے آگے جاؤ نہ ہم سے پیچھے رہ جاؤ، جہاں ہم ہیں وہیں پہ رہو۔ ہم سے پیچھے رہ جاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، ہم سے آگے چلے جاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ جیسے ہیں، جو جس طریقے سے اہل بیت نے کیا ہے ویسا تم کو کرنا ہے، اس سے آگے تمہیں نہیں بڑھنا ہے۔ تو اب اس موقع پر میں بہت ساری باتیں کر سکتا تھا لیکن میرے پاس وقت نہیں۔ ایک مومن، ایک شخص، مومن تو میں کیا کہوں گا، اس شخص نے جب سنا ارے میرا مولا، وہ میرا امام کہ جو میرے لیے آئیڈیل تھا، مامون کا ولی عہد بن گیا، ایک مرتبہ ناراض، دل میں کینہ، کس کے خلاف؟ امام کے خلاف۔ ذرا سا اگر کسی مرجے کے بارے میں مل جاتا ہے ہمیں کہ مثلاً وہ فرانس چلے گئے، مثلاً وہ لندن چلے گئے، مثلاً کسی سے مذاکرات کیے، ارے دیکھیے ہمارا مرجع، اور آپ کہتے تھے نا، اور دیکھیے کافروں کے ساتھ اور مشرکوں کے ساتھ اور ظالموں کے ساتھ اور غاصبوں کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے۔ نہیں، اتنا جلدی فیصلہ مت کیجئے۔ ایک مرتبہ یہی غلطیاں اور یہی ٹھوکریں کھائی ہیں اس زمانے کے مومنین نے۔ یہ بھی وہ بھولا بھالا مومن، دیکھا، نہ جانا، نہ پہچانا، نہ پوچھا، ارادہ کر کے کیا آیا ہے، امام کا ماننے والا، لباس میں ایک خنجر چھپایا، خنجر چھپا کے آیا، اور ارادہ یہ تھا کہ میں سوال کروں گا، اگر مجھے سوال کا جواب مطمئن کنندہ نہیں ملا تو میں اسی خنجر سے اپنے امام کو قتل کر دوں گا۔ یاد رکھیے، یاد رکھیے، یاد رکھیے، یہ میری وصیت اور نصیحت، یاد رکھیے گا۔ اس آدمی نے کیا کیا؟ کیوں آگے بڑھا؟ خنجر لے کر کہاں جا رہا ہے؟ اس امام کو جس کو کہا کرتا تھا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، جس کے توسل سے دعائیں مانگا کرتا تھا، آج خنجر چھپا کے جا رہا ہے امام کا چاہنے والا، امام کو مارنے کے لیے۔ کیوں؟ وجہ پتا ہے؟ یہاں پر نہ حب دنیا ہے، ہوتا ہے نا حب دنیا راس و کل خطیہ، یہاں پر حب دنیا کا مسئلہ نہیں، تو کوئی گناہ وغیرہ نہیں، گناہ بھی نہیں، بہت بڑی غلطی، اور وہ غلطی آج کل ہو رہی ہے۔ اس لیے میں رک کے بات کہنا چاہتا ہوں، بھائی ہوا کیا؟ ہوا یہی کہ اس کے دل کو برا لگا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، ایک ایک لفظ توجہ سنیے گا پلیز۔ اس نے سوچا، خود فیصلہ کیا، امام مامون کی ولی عہدی کو قبول کر گئے، ہمارے امام تو اتنے پاک و پاکیزہ، اصحاب کسا کے وارث، اور ایک مرتبہ مامون کی ولی عہدی کو قبول کر دیا، یہ تو ظلم ہو گیا، تو غلط ہو گیا۔ دل سے فیصلہ کیا، جو دل کو اچھا لگا، میں کیا کہہ رہا ہوں، جو دل کو برا لگا، جو خود کو اچھا لگا، جو خود کو برا لگا، تو یہ دل کی اطاعت کہ مجھے اچھا لگ رہا ہے، یہاں تک دھوکہ دے کر آگے بڑھی کہ اس کے لباس میں وہ خنجر تک آ گیا جس کے ذریعے سے وہ گناہ عظیم، وہ کفر عظیم ہو سکتا تھا۔ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، آج یاد رکھیے گا، اس نے گویا اپنا امام، وہی لفظ جو میں نے ابتدائی مجالس میں کہا تھا، اولا بالتصرف، اولا بالتصرف، اس نے در حقیقت امام کو نہیں مانا تھا، اپنے دل کو مانا تھا۔ اس لیے کہ اگر امام کو مانا ہوتا تو جب امام کو مانا ہے، اب امام اگر جو بھی کر رہے ہیں، جب معصوم مانا ہے، خطا سے پاک مانا ہے،
تو اب امام جو بھی کریں گے سمجھ میں آتا ہے نہیں آتا ہے، اچھا لگتا ہے برا لگتا ہے، جو بھی ہے امام کر رہے ہیں تو صحیح ہوگا، حق ہوگا. لیکن مسئلہ یہ ہے نام پر امام امام تھا اور دل میں اصل امام اس کا خود کا دل تھا. تو اب دل نے کہا وہ غلط ہو رہا ہے، دل کی اطاعت کی، ٹھوکر کھائی. آج کتنے لوگ ہیں نماز میں یہ ہونا چاہیے، میں کیا پڑھ رہا ہوں، نماز میں اس چیز کا اضافہ ہونا چاہیے، تشہد میں یہ پڑھنا چاہیے، یہ دیکھو علی نے پڑھا یا نہیں، زہرا نے پڑھا یا نہیں، حسن نے پڑھا یا نہیں، حسین نے پڑھا یا نہیں، ان ائمہ نے پڑھا یا نہیں. اگر نہیں پڑھا تو خبردار، پھر جو انہوں نے کیا ہے وہی کرنا. اپنے دل کی مرضی چلائی. بہت بہت ہمت اور حوصلہ چاہیے اس پر بھی واہ واہ اور نعرے لگانے کے لیے. تو وہ کرنا ہے جو امام کی مرضی ہے، اور جہاں اپنے دل کی اطاعت کرنا شروع کر دی، ہمیں اچھا لگتا ہے، ارے تمہیں اچھا لگے یا نہ لگے. کتنی افسوس کی بات ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا خدا کی قسم، یہ نصیریوں کی تعریف ہمارے شورا کیوں کرتے ہیں. میں پورے شورا کو، جتنے پاکستان دنیا جہاں کے شورا ہیں، میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے آ کے قانے کریں، سمجھائیں نصیریوں کی تعریف اپنے اشعار میں کیوں کی جاتی ہے. ایک شاعر نے کہا، سنیے گا، میں نصیریوں کو اس لیے اچھا کہتا ہوں، شعر میں کہا، اس لیے کہ وہ علی سے پیار کرتا ہے. بھئی دیکھیں یہیں پر بات آ رہی ہے دل کی اور امام کی. میں نصیری سے اس لیے پیار کرتا ہوں اس لیے کہ وہ علی کو پیار کرتا ہے. بھائی میرا سوال یہ ہے کہ اتنا دیکھو علی بھی اس سے پیار کرتا ہے یا نہیں. اتنی مرتبہ اس واقعے کے اعتبار سے بار بار اٹھا علی کو خدا کہا. ارے اتنی مرتبہ کہنے پر ایک مرتبہ تو علی کہہ دیتے، اتنے پیار سے خدا کہہ رہا ہے، اتنے پیار سے کہہ رہا. نہیں، کیا ہوا، علی نے اپنا عذاب نازل کیا جو خدا کا عذاب تھا، ہے کہ نہیں. تو جب ہر موقع پر علی عذاب نازل کر رہے ہیں، چھٹے امام بد دعا دے رہے ہیں، 11ویں امام توقیع لکھ کے بھیج رہے ہیں سر پھاڑ دو. یہ آئیں گے انشاءاللہ واقعہ جب سیرت امام کی بیان کروں گا. تو ہم کو تو یہ دیکھنا ہے، ہمیں نہیں دیکھنا کون کس سے کیا کر رہا ہے، کیا پیار کر رہا ہے. یہ دیکھو علی اس سے پیار کر رہے ہیں نہیں کر رہے. اگر علی اور کل آل محمد میں سے کوئی ایک فرد معصوم بھی اگر مل جائے کہ جو ان کی تمجید اور مدح کر رہا ہے تو دل کھول کے ان کی تعریف کرو. لیکن اگر منفور ہے، در اہل بیت ہے، تو خبردار قلم حب اہل بیت سے خیانت نہ کرنا. یہ کیا انداز ہے، یہ کیا طریقہ ہے، یہ کون سی روش ہے. اہل بیت کو اپنا امام مانا ہے تو جس پر امام غضبناک ہوئے ہیں، چاہے ہمارا دل کتنا ہی کہے کتنا اچھا ہے، ان سے اچھا ہے، فلانے سے اچھا ہے، نہیں، جب امام کی نگاہ میں منفور ہے تو ہمارے دل میں اس کی محبت نہیں آنی چاہیے. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد کو. سمجھ گئے نا، دل کی اطاعت، دل کو ماننا. مجھے اچھا لگ رہا ہے، اچھا لگتا ہے برا لگتا ہے، پہلے چیک کرو آل محمد کو اچھا لگتا ہے، آل محمد نے اجازت دی ہے. اگر چیک ہو گیا، کنفرم ہو گیا تو ٹھیک. اب اس کے بعد وہ واقعہ میں پورا کر دوں کہ وہ شخصیت طے کر کے آیا ہے. سوچئے تو صحیح خدا کی قسم، یہ نقطے جو میں نے بھی بیان کیے، جملے جو میں نے بیان کیے، خدا کی قسم آپ کی واہ واہ کے لیے بیان نہیں کیے ہیں. سوچئے گا، اس پر غور کیجئے گا، اپنی زندگی کا شیوا بنائیے گا. آپ کا دل امام نہیں ہے، آپ کی فکر امام نہیں ہے، اکنامک امام نہیں ہے، بجٹ امام نہیں ہے، سائنس امام نہیں ہے، فلسفہ امام نہیں ہے، قیاس امام نہیں ہے، استحسان امام نہیں ہے. علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور اس کی اولاد امام ہے. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اب آیا امام کے پاس فرزند رسول، تیوریوں پل پر ہے. ایک سوال کرنا. امام نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا، فرمایا میں تیرے سوال کا جواب دوں گا لیکن پہلے وہ خنجر جو تو چھپا کے لایا ہے، وہ خنجر جو تو چھپا کے لایا ہے وہ ذرا نکال کے باہر پھینک دے، اس کے بعد میں تجھے جواب دوں گا. اب ایک مرتبہ شرمندہ ہو کے خنجر نکال کے رکھ دیا. اب امام فرماتے ہیں اتنا بتا، مامون
بظاہر، یہ امام کا سٹیٹمنٹ یاد رکھیے گا، مامون بظاہر مسلمان تو ہے نا، دعوی مسلمانی تو کرتا ہے نا، دعوی اسلام تو کرتا ہے بظاہر۔ فرعون بظاہر مسلمان بھی نہیں تھا، مامون بظاہر اسلام کا دعویٰ تو کرتا ہے، فرعون تو ببانگے دھول اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ اس زمانے کا نبی خود جاتا ہے، فرعون مجھے خزانے کی چابیاں دے دے، نہ خدا نے مذمت کی نہ بعد والے انبیاء نے مذمت کی، تو یہ تو مامون ہے، فرعون نہیں، بظاہر اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، اور میں اس سے خود چابیاں نہیں مانگ رہا، یہ چل کے میرے پاس آیا ہے۔ جب اس یوسف کی تم مذمت نہیں کرتے تو پھر میری حالت کو سوچو، اور یاد رکھو، پھر امام نے وہ شکوہ کیا ہے، یاد رکھو ایک لمحے کے لیے بھی، اب یہ لفظ میرے ہیں، ایک سیکنڈ کے لیے بھی امام کے دل میں نہ خوشی ہے، نہ رغبت ہے، نہ کسی قسم کا اطمینان ہے، دل رو رہا ہے مدینے کو یاد کر کر کے۔ باقاعدہ امام نے مرثیہ پڑھا ہے مدینے کی یاد میں، الفاظ اور جملے ادا کیے ہیں مدینے کی یاد میں، کہ مجھے وہ دن یاد آتے ہیں کہ جب میں مدینے میں آزادی سے گھوما کرتا تھا، کبھی نانا کی قبر پہ جاتا تھا، کبھی جدہ کی قبر پہ جاتا تھا، آقا کے پاس یہ سچویشن۔ اب اس زمانے میں میرے پاس جو یہ زمانہ اب شروع ہوا ہے، سخت زمانہ ہے، ظاہری اعتبار سے سخت، یعنی بس آپ کو وہ لوگ کہتے ہیں مجھ سے کہ صاحب کرنٹ افیئرز پہ بات نہیں ہوتی، میں کہتا ہوں کہ اپنے افیئر صحیح کر لیں، کرنٹ افیئرز خود بخود صحیح ہو جائیں گے۔ واقعاً آپ کے جو افیئرز ہیں نا، خدا سے، آل محمد سے، امام زمانہ کے ساتھ، ان کو صحیح کر لیں، درست کر لیں۔ نہج البلاغہ میں مولانا نے فرمایا تم اپنے معاملات کو خدا کے ساتھ درست کرو، خدا تمہارے اور بندوں کے درمیان جو معاملات ہیں صحیح کر دے گا۔ تو بہت ساری باتیں میرے ذہن میں ہیں کہ جو مجھے کرنا تھی آج، لیکن وقت بہرحال اسی انداز میں گزر جاتا ہے۔ تو اب اس زمانے میں یہ سختی کا زمانہ امام کا شروع ہو گیا، اور اس زمانے میں اگرچہ وہ ہارون والی کھلم کھلا دشمنی نہیں ہے، لیکن وہ چھپے ہوئے حملے ہیں، وہ چھپی ہوئی سازشیں، بالکل اسی طریقے سے وہ کرنٹ افیئر کی بات، جس طریقے سے ایران کے دو دشمن، خود ایک ایرانی وزیر نے جملہ کہا کہ ہمارے دو دشمن، ایک امریکہ ہے ایک یورپ، دونوں کی پالیسی الگ ہے۔ امریکہ، یہ دونوں دشمن، فرق یہ ہے امریکہ کھلم کھلا دشمن ہے اور یورپ میٹھی چھری بنتا اس کے بعد ذبح کرنے کی کوشش کرتا۔ تو ہارون رشید کھلم کھلا دشمن ہے امام کا، اور مامون میٹھی چھری بن کے اپنی سازشوں کے ذریعے سے امام کے خلاف سازشیں تیار کرتا۔ تو بہرحال اب یہ زمانہ امام کا کہ کس طریقے سے مامون نے امام کے خلاف سازشیں کی۔ ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، یعنی مجھے بیان کرنا تھا لیکن وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے، چلیے مجھے 2-3 مرتبہ مومنین نے کہا ہے کہ مولانا صاحب 10 منٹ جو ہیں وہ اگر آپ بڑھا بھی دیں کوئی بات نہیں، لیکن میں بتا دوں میں چاہتا ہوں کہ 9 بجے ہی پر تقریر اپنی رکھوں، اس لیے کہ یہاں تو جنریٹر چل جاتا ہے، آن ہو جاتا ہے، لیکن مجھے بتایا گیا ہے کہ اسی وقت بہت سارے مومنین اور مومنات جو یہاں نہیں آ سکتے وہ لائیو اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر اس مجلس کو سن رہے ہوتے ہیں۔ اب اس اعتبار سے اگر ہم یہاں کنٹینیو کریں گے تو ان کے لیے وہ سلسلہ منقطع ہو جائے گا، تو یہاں پر میں درمیان میں پھنس جاتا ہوں، تو کبھی کبھی ایکسیپشنل کیس کے اعتبار سے اب اسے عادت نہ سمجھیے گا، کل پھر وہی 9 بجے، لیکن آج مجبوری ہے، یہ واقعہ میں پسو پیش میں پڑ گیا، لیکن پھر ریکویسٹ اور درخواست اور حکم میرے سامنے آئے تو اس واقعے کو بیان کر کے پھر رفتے مصائب کریں گے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ امام کی تبلیغ، اعلاء کلمہ حق، شیعوں کی تربیت کو کبھی کسی لمحے امام نے فراموش نہیں کیا ہے، اس پہ کمپرومائز نہیں کیا، اور بعض اوقات اتنے سخت انداز ہوتا یہ ہے نا، جہاں آپ قلت میں ہوں، پریشانی میں ہوں، تو وہاں پر ذرا دیندار ہو جاتا ہے آدمی۔ وہاں پر واقعاً یورپ کے اندر مومنین جس ولولے کے ساتھ مجلسوں میں
اور سینٹرز میں آتے ہیں اس انداز میں ہم نہیں آتے، اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ ہر طرف مشرک، ہر طرف جاہل، ہر طرف کفر، ہر طرف برائیاں، یہی ایک جگہ ہے جہاں پہ ہم اور ہماری اولادیں بچ سکتی ہیں۔ لیکن جہاں پر حالات صحیح ہوں، جہاں پہ قوت ہو، جہاں پہ اکثریت ہو، جہاں پہ، تو پھر انسان زندگی میں ذرا غفلت کا شکار ہو جاتا۔ معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ، انسان جب ان علاقوں سے گزرتا ہے، میں علاقوں کا نام نہیں لوں گا، کہ جہاں پر شیعہ آبادیاں کثرت کے ساتھ، بہت افسوس ہوتا ہے کہ عام دنوں میں جب انسان ان علاقوں سے گزرتا ہے تقریباً ہر گھر سے گانے کی، میوزک کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ بہت کچھ میں کہہ سکتا تھا، لیکن پھر وہ آپ کہیں گے کہ سوء استفادہ آپ کر رہے ہیں مولانا، 10 منٹ کی بات تھی، آپ تو آدھا گھنٹے کے چکر میں۔ تو اب بات یہی ہوئی، خراسان میں مامون سپورٹ کر رہا ہے ایرانیوں کو، اور ان کے ضمن میں خود بخود سپورٹ ہو رہی ہے مومنین کی، اور پھر جو رفاہیات مل رہی ہیں ان کو بھی مل رہی ہیں، پاور میں ہے، رزق کی فراوانی ہے، امنیت ہے، چین ہے، آشتی ہے۔ تو ہوتا کیا ہے پھر ذرا اب اس کا اثر، جب کیپٹل میں یہ حالت ہے تو کیپٹل کا اثر جو ہے وہ دوسرے علاقوں پر بھی جاتا ہے۔ تو اس زمانے میں جب لوگوں نے دیکھا، بعض سادہ مومنین نے دیکھا کہ بھئی اب تو ہمارے امام ہی حکومت کے اندر چلے گئے ہیں اور ان کے پاس پاور ہے، اب ہمیں کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، گناہ خود بخود بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان الانسان لا یطغی ان رآہ استغنی، وہ بات جو میں نے کی تھی۔ ایک ڈیلیگیشن آیا، ایسے موقعوں پر امام کا انداز اور رویہ بہت سخت ہو جاتا ہے، اس کو ذہن میں رکھ کے اس واقعے کو سنیے۔ ایک ڈیلیگیشن آیا، زائرین کا ایک وفد، ایک کاروان، ایک قافلہ امام سے ملنے کے۔ امام کے دربان جو امام کی خدمت کے لیے مامور تھے وہ پہنچے، کہا کہ ہم فرزند رسول کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، سفر کر کے آئیں۔ دربان گیا امام کی خدمت میں، مولا وہ آپ کے کچھ زیارت کرنے کے لیے کچھ لوگ آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم علی کے شیعہ ہیں۔ یہ جملہ ذہن میں رکھیے، ہم شیعیان علی ابن ابی طالب ہیں، زیارت کی نیت سے آپ کی خدمت میں آئیں، اذن دخول دے دیجئے۔ امام نے دیکھا اور فرمایا جاؤ ان سے کہہ دو میں ابھی مصروف ہوں، ابھی اس وقت ملاقات نہیں ہو سکتی۔ ایک دن گزر گیا پورا، قافلے والے ٹھہر گئے۔ دوسرا دن پھر دربان، امام کو وہی جواب، ان سے کہہ دو میں ابھی مصروف ہوں، ابھی ملاقات نہیں ہو سکتی۔ 2 مہینے گزر گئے، قافلہ ٹھہرا ہوا، 2 مہینے امام اجازت نہیں دے رہے۔ یہ بھی نہیں کہا کہ چلے جاؤ، ہم تمہاری زیارت نہیں، ہم تمہیں نہیں چاہتے، نہیں، جملہ یہ ہے کہ ان سے کہہ دو میں ابھی مصروف ہوں، ان سے کہہ دو میں ابھی مصروف ہوں، ان سے کہہ دو میں ابھی مصروف۔ 2 مہینے یعنی 60 دن گزر گئے، یہاں تک کہ دربان کے ذریعے سے پیغام پہنچایا کہ امام کو جا کے کہہ دو مولا ہم اپنے علاقے میں واپس جائیں گے، لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے، دشمن ہماری مذمت کریں گے، ہمارا مذاق اڑائیں گے کہ تمہارے امام نے تمہیں اجازت تک نہیں دی، مومنین ہمارا مذاق اڑائیں گے کہ تم کیسے گناہگار ہو۔ ایک مرتبہ جب یہ پیغام پہنچا، امام نے دربان سے کہا کہ جاؤ انہیں اندر لے آؤ۔ یہ سب آ گئے، اب خوش خوش آئیں کہ امام نے اجازت دے دی ہے، لیکن امام کے چہرے پر ناگواری کے اثرات، اور اتنی ناگواری کہ ابھی تک امام نے، بہت کرٹسی ہوتی ہے امام کے پاس، بہت شفقت ہوتی ہے امام کے پاس، امام نے بیٹھنے تک کی اجازت نہیں دی، کھڑے ہیں سب کے سب۔ اور اس کے بعد اب ان میں سے ایک بولا مولا 2 مہینے سے ہم اذن دخول مانگ رہے تھے، 2 مہینے سے ہم ریکویسٹ کر رہے تھے، مولا آخر کیا خطا ہم سے ہو گئی، کیا غلطی ہم سے ہو گئی کہ آپ اجازت زیارت نہیں دے رہے تھے۔ مرتبہ امام نے جلال کے عالم میں ان کی جانب دیکھا اور فرمایا کہ یہ جو کچھ ہوا تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے ہوا۔ مولا کون سا عمل، کون سی غلطی؟ کہا کہ مگر تم نے نہیں کہا تھا، میرے دربان کے ذریعے سے یہ پیغام نہیں پہنچایا تھا کہ جا کے کہہ دو ہمارے امام سے کہ شیعان علی ابن ابی طالب آپ سے ملنے کے مشتاق ہیں۔ تمہیں پتا ہے شیعہ علی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اف اف، تمہیں پتا ہے شیعہ علی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تم اپنے آپ کو شیعہ علی کہتے ہو اور اطاعت شیطان کی کرتے ہو۔
تم اپنے آپ کو شیعہ علی کہتے ہو اور اطاعت گناہوں کی کرتے ہو، معصیت پروردگار کا ارتکاب کرتے ہو. یاد رکھو شیعہ علی اگر کوئی تھا تو وہ ابو ذر تھا، وہ سلمان تھا، وہ مقداد تھا، وہ مالک اشتر تھا. اور پھر اس کے بعد امام نے فرمایا یاد رکھو تم ان گناہوں کے ساتھ حق نہیں رکھتے کہ اپنے آپ کو شیعہ کہو. دیکھیے ڈوز دینی ہے بہت سخت. تم یہ کہو کہ تم ہمارے دشمنوں سے نفرت کرنے والے اور ہم سے محبت کرنے والے ہو. ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ مولا ہم آپ کے دشمنوں سے نفرت کرنے والے اور آپ سے محبت کرنے والے ہیں. اتنا سنا امام اپنے مقام سے اٹھے، ایک ایک کو گلے سے لگایا. میسج پہنچ گیا نا، پیغام امام نے پہنچا دیا، سمجھا دیا کہ شیعہ جو ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. وہی انداز کہ جس وقت شہزادی کونین سے کسی شخص نے اپنی زوجہ کے ذریعے سے پوچھوایا تھا، جا جا کے پوچھ میری شہزادی سے، بنت رسول سے، کہ میں آپ کا شیعہ ہوں یا نہیں ہوں. تو شہزادی کونین نے کیا جواب دیا تھا؟ کہہ سکتی تھی نا کہ ہاں تم میرے شیعہ ہو، یا کہہ سکتی تھی نا کہ نہیں تم میرے شیعہ نہیں ہو. نہیں، اس نے جواب اپنے لیے پوچھا ہے، سوال اپنا کیا ہے، اور شہزادی نے پورا قانون دے دیا. ان کنتا تعمل بما مرنا کا، جا جا کے اپنے شوہر کو کہہ دے ان کنتا تعمل بما مرنا کا، اگر جو ہم نے جس بات کا حکم دیا ہے، جس بات کا امر دیا ہے اس کی تم اطاعت کرتے ہو فانت من شیعتنا. ان کنتا تعمل بما امرنا کا وتزجر اما زجرنا کا، یا وتنہا اما زجرنا کا، اور اس چیز سے اپنے آپ کو بچاتے ہو جس سے ہم نے روکا ہے. ہم نے کہا اس منظر کو نہ دیکھنا، تم دیکھ رہے ہو. ہم نے کہا یہ زبان اس طرح نہ کھولنا، تم کھول رہے ہو. ہم نے کہا ان باتوں کو نہ سننا، اس جگہ جاب نہ کرنا، یہ رزق نہ کھانا، اس طریقے سے حقوق کو نہ لوٹنا، تم کرتے جا رہے ہو. اگر ایسا ہے فلا، پھر تم ہمارے شیعہ نہیں ہو. تو گھبرا کے اس نے دوسرا سوال فوراً بھیجا تھا، جا کے میری شہزادی سے پوچھ لے میری زوجہ کہ اے بی بی اگر معیار یہی ہے تو پھر آپ کے شیعہ تو مقداد ہیں یا ابو ذر ہیں یا سلمان ہیں، ہم تو گناہگار ہیں، ارے ہم کہاں جائیں گے. تو اس موقع پر جناب فاطمہ نے پھر جواب دیا، بتا دے اپنے شوہر کو کہ جو ایسا ہوگا، مثل سلمان ہوگا، مثل ابو ذر ہوگا، مثل مقداد ہوگا، مثل مالک اشتر ہوگا، تو وہ دنیا میں بھی ہمارے ساتھ ہے، وہ قیامت اور جنت میں بھی ہمارے ساتھ ہے. لیکن اگر ایسا ہے کہ ہمارے دشمنوں سے بغض کرتا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، لیکن گناہوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، تو پھر وہ ہمارا محب ہے، تو پھر وہ ہمارا محب ہے، اور پھر خدا ان کے گناہوں کو پریشانیاں دے کر معاف کروائے گا. اگر دنیا کی پریشانیوں سے معاف نہیں ہوئے تو قبر میں پریشانی دے کر معاف کرائے گا، اور پھر یہاں تک کہ جب روز محشر ہمارے سامنے آئیں گے تو پاک و پاکیزہ ہو کے آ جائیں گے. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. تو بس عزیز، امام نے اور اس کے بعد دربان سے پوچھا، اے دربان یہ بتا انہوں نے کتنی مرتبہ مجھ تک سلام بھجوایا تھا؟ کہا 60 مرتبہ. کہا میری جانب سے ہر روز میرا سلام 60 مرتبہ ان تک پہنچا، 60 مرتبہ میرا سلام ان تک پہنچا. یہ خاص ایک طریقہ ہے امام کا. جو آدمی بھی امام کی زیارت کرے گا مشہد میں، ایک عالم کا انتقال ہوا، دوسرے عالم کے خواب میں آئے اور اس نے جواب یہ دیا کہ آج آخری مرتبہ میرے مولا میری قبر میں آئے تھے اور فرمایا تھا تم اتنی مرتبہ، اتنی 1000 مرتبہ میری زیارت کو آئے، میں اتنی 1000 مرتبہ تمہاری قبر میں آیا ہوں، اب روز محشر اور پل صراط تم سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تو یہ ہے کریم ابن کریم، یہ ہے وہ آل محمد کہ جو خود بھی کریم ہیں. یہاں عصمت اور غیر عصمت کی بات نہیں. عباس یہ نہ کہا کیجئے کہ غیر معصوم ہیں، تو غیر معصوم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے جیسے ہو گئے. غیر معصوم کا مطلب یہ نہیں ہے. عباس تو وہ ہے کہ کسی نے بڑا پیارا جملہ کہا تھا، نہیں کسی نے کیا، امام صادق کا جملہ ہے. عباس تو وہ ہے کہ اگر کسی کو نگاہ بھر کے ڈال لے، کسی کو نگاہ بھر کے دیکھ لے، شفقت کی نگاہ عباس کی پڑ جائے تو اسے ابو ذر بنا دے، اسے سلمان بنا دے، اسے مقداد بنا دے. عباس انڈونیشیا کی ایک غیر مومنہ بلکہ ایک غیر مسلمہ، وہ یہ کہتی ہے، اس کا انٹرویو آیا کہ میرے شوہر کو کہیں سے ایک تصویر مل گئی تھی
اس کے شیعہ دوست تھے، اور وہ تصویر تھی حضرت عباس کی. مجھے نہیں پتا کہ یہ شخصیت کون تھی، لیکن اتنی محبت میرے دل میں آ گئی تھی کہ میں اس تصویر کو دیکھ کے جب مجھے پریشانی آتی تھی بیان کرتی تھی اور پریشانیاں حل ہو جاتی. اور اسی عباس کی محبت کی وجہ سے میں شیعہ بن گئی. اور ایک چاوسکی نام کا چاوسکی نام کا امریکن ریسرچر ہے، اس نے محرم پر ریسرچ کی، اور اس سے ایران میں انٹرویو لیا گیا اور اس سے پوچھا گیا کربلا میں سب سے زیادہ کس شخصیت نے آپ کو مسمرائز کیا، یعنی کس شخصیت نے آپ کو امپریس کیا. تو اس نے جواب دیا عباس علمدار، ایک امریکن جو مسلمان نہیں ہے، اور کہا کہ کربلا میں سب سے زیادہ جو واقعہ کہ جس پر آپ کو بہت زیادہ دکھ ہوا، آپ کے اوپر بہت اثر ہوا، وہ کون سا واقعہ؟ کہ حسین کے بچوں کا پیاس میں العطش العطش کہنا. بس آزادار مصائب کربلا وہ ہیں، مصائب حسین، مصائب اہل حرم وہ ہیں کہ مشرک بھی دیکھے آنکھوں میں آنسو آ جائیں. یہی وجہ ہے کہ جس وقت اسیروں کا قافلہ اس جگہ پہ آ کے ٹھہرا کہ جس جگہ پر ایک راہب کا عبادت خانہ تھا، شمر نے اس صندوق کو دیا جس میں حسین کا سر تھا اور کہا کہ اپنے پاس رکھو، امانت ہے، کل صبح لے لیں گے. اسیر، بیبیاں، بچے، سید سجاد اسی عبادت گاہ کے دیوار کے کنارے. اب یہ صندوق لے رہا، صندوق لیتے لیتے اس کی نگاہیں اسیروں پہ پڑ گئیں. عجیب منظر ہے، گلے میں رسیاں بندھی ہوئی، خواتین کے گلے میں رسیاں بندھی ہوئی، مرد کے گلے میں رسی بندھی ہوئی، چھوٹے بچوں کے گلوں میں رسیاں بندھی ہوئی. اس نے منظر دیکھا چلا گیا. اور پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ رات کو میرا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ساری رات پھر صبح تک میں عبادت کرتا تھا، لیکن آج عبادت میں دل نہیں لگ رہا تھا، اس لیے کہ ادھر عبادت کی جانب توجہ کرتا، ذہن میں وہی مسکین چہرے کہ جو عبادت گزار تو لگتے تھے، گناہگار نہیں لگتے تھے. رہ رہ کر میرے دل میں خیال آ رہا تھا کہ ان کا کوئی والی اور وارث نہیں ہے. اگر بڑوں کا گناہ ہے تو ان بچوں کا گناہ اور قصور کیا ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے گردن میں رسیاں باندھی گئی ہیں. بس یہ سوچتا ہے، فکر مند ہے. یہاں تک کہ وہ کہتا ہے کہ جس کمرے میں وہ صندوق رکھا تھا، ایک دم سے رات نور کی کرنیں اس کمرے سے اس طرح نکلی کہ گویا ہزاروں مشعلیں بھی ایسی نور کی کرنیں ایجاد نہیں کر سکتی. اور پھر اس کے بعد گھبرا کے جب میں اس کمرے میں گیا تو عجیب منظر دیکھا. نور کا ایک ستون ہے، اماریاں اتر رہی ہیں، اماریوں میں سے کچھ پردے دار بیویاں نکل رہی ہیں، اور اس کے بعد عزت و احترام کے ساتھ اس سر کو اپنے درمیان رکھتی ہیں، ماتم کرتی ہیں، گریہ کرتی ہیں. میں دہشت کے عالم میں دور کھڑا یہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ اچانک ایک مرتبہ میں نے دیکھا گھبرا کے وہ بیویاں کھڑی ہو گئی، اور پھر دیکھا کہ ایک اور اماری آسمان سے اتری، اور اس سے پہلے کہ کوئی اس اماری سے باہر نکلتا کسی نے گرجدار آواز کے ساتھ کہا اپنی نگاہوں کو جھکا لے، اس لیے کہ بنت رسول فاطمہ زہرا. بس ایک مرتبہ ہمت نہیں ہوئی، میں نے آنکھوں کو جھکا لیا. مجھے کچھ دکھائی تو نہیں دے رہا تھا، لیکن آلے والی نے جس طرح سے بین کیا ہے، جس طرح سے گریہ کیا ہے، خدا کی قسم مجھے یقین ہو گیا یہ کوئی اور نہیں، اس مرنے والے کی ماں ہوگی. وہ کہتا ہے کرشمہ خداوندی ختم ہوا، اور اس کے بعد جیسے یہ کرشمہ ختم ہوا میں دوڑ کے اس سر کے کنارے پہنچا، زانو ادب طے کر کے بیٹھا، ادب سے اس کو سلام کیا، اور اس کے بعد کہا ہے اے ولی خدا، آج جو میں نے دیکھا یہ تو وہ معجزہ خداوندی ہے جس کا ذکر یا زبور کے اندر ملتا ہے یا انجیل کے اندر ملتا ہے. اے ولی خدا تو کون ہے؟ اپنا تعارف تو کرا. بس ایک مرتبہ حسین کی آنکھیں کھلی، جواب دیا اگر نہیں پہچانتا تو پہچان لے، میں مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں زہرا کا لال ہوں، کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا. الا ولعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايا منقلب ينقلبون. یا رب الحسین بحق الحسین ارزقنا معرفت الحسین وزیارت الحسین وشفاعت الحسین واشف صدر الحسین بظہور الحجة القائم علیہم السلام. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.